الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ہر طرح کی رہبری رہنمائی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ زندگی کے متعلق کیسی گزاری جائے بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ حتیٰ کہ ازدواجی زندگی کے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جب انسان جوان ہو جائے، بچپنا گزار لے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، جو ہی وہ شادی کی طاقت رکھے مالی طور پر جانی طور پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ حکم ہے فلیتزوج، کہ وہ زواج کرے، وہ شادی کرے۔ اگر اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، جانی طاقت نہیں، تو پھر وہ اس پر روزے ہیں، کیونکہ وہ اغض للبصر و احسن للفرج، نگاہ کو نیچا رکھتے ہیں، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت بھی اسی میں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، آج شادی میں تاخیر کیوں؟ آج شادی میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ جن کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں، والدین فکر نہیں رکھتے، آج وہ شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا قصور والدین کا یہ ہے کہ ٹائم ہوتے ہی ان کی شادی کر دی جائے۔ اب اس کے بعد جو بھی گناہ ہوگا، جو بھی کوئی غلطی کریں گے، وہ ان کے ذمہ دار وہ ہیں، والدین نہیں ہیں۔ والدین اگر لیٹ کریں گے، لیٹ اور تاخیر کا سبب والدین ہیں، تو پھر اس تمام گناہ کا غلط نگاہ دیکھنا، غلط سوچنا اور غلط یعنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ سارا وزن وبال والدین پہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، والدین کیا کرتے ہیں، بھی ابھی جو ہے نا عمر کم ہے، بھی عمر ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال میں شادی کی، آج ہم نے دیکھا ہے کہ 30 سال تک، 35 40 سال تک عورتیں بھی بیٹھی ہیں، حتیٰ کہ مرد بھی ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی۔ بتایا کیا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے، لڑکا جو ابھی ڈاکٹری کر رہا ہے، اور جی لڑکی بھی جو ہے نا رشتہ، وہ تعلیم کی کمی ہے، ابھی تعلیم کا کورس پورا کرنا ہے۔ کوئی تعلیم کی وجہ سے شادی کا تاخیر کے شکار ہیں، کوئی کہتے ہیں جی نہیں ابھی اس نے ڈاکٹر بننا ہے، جب ڈاکٹر ڈگری لے لے گی تب اس کی شادی ہوگی۔ کوئی کس وجہ سے، کوئی کس وجہ سے، بعض جہیز کی وجہ سے، بعض جو ہے نا نوکری کا نہ ہونے کی وجہ سے، مکان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں پیارے بھائیوں جن کا تقدیر کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگتا ہے، اللہ یہ ساری چیزوں کے اسباب بنانے والا وہی مسبب الاسباب ہے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، جو عورت اور جو مرد طہارت پاکیزگی کی حصول کے لیے شادی کرتا ہے، اور اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ اسباب بھی بناتے ہیں۔ عموماً کیا ہے، اب لڑکی تعلیم لے رہی ہے جی، ایک کورس، دوسرا کورس، جی لڑکی ڈاکٹر بن جائے گی۔ اب نسبت تو کر دی، خطبہ دے دیا، پیغام منگنی پہنچ گیا، اب اوکے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن نکاح نہیں ہوگا۔ جب لڑکی ڈاکٹر بن جاتی ہے، اب آگے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو ڈاکٹر ہوں، میں اپنے لیے تو ڈاکٹر کا انتخاب ہی کروں گی، لڑکا ایسا ہے، وہ اس کی تعلیم یہ کمی ہے۔ اب پھر اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح لڑکے میں ہوتے ہیں، اور یعنی اپنا ہم پلہ، اب 4 سال لگ جاتے ہیں نوکری کی تلاش میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب نوکری کی تلاش کے اندر بھی اب جو ہے نا جاب نہیں مل رہی، وہاں جاب تلاش کرتے کرتے، کیونکہ والدین کہتے بیٹے ہم نے تیری تعلیم پہ اتنا کچھ لگا دیا، اب شادی کے لیے تم خرچہ خود تلاش کرو۔ اب وہ بیچارہ مکان کے لیے خرچہ اور شادی کے لیے خرچہ سارا تیار کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ اتنے میں اس کے ساتھ کیا شیطان مسلمان ہو چکا ہوتا ہے اس کا؟ کیا وہ شیطان اس کو غلط مشورے نہیں دیتا ہوگا؟ کیا اس سے آنکھ کا اور کان کا یہ زنا نہیں ہو سکتا؟ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن سبب کون بن رہا ہے؟ والدین۔ پیارے ساتھیوں، میں والدین سے گزارش کروں گا، لڑکی کے اور لڑکے کے بھی، حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ شادی کے لیے صرف 2 ہی چیزیں دیکھنی ہیں۔ جب تمہارے پاس کوئی نکاح ہے، منگنی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے، آپ 2 چیزیں دیکھیں سامنے والے شخص میں، اخلاق اس کا ٹھیک ہے، اس کا دین ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے آخرت بہتر، اخلاق ٹھیک ہے دنیا بہتر۔ ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں ہے تو پھر بھی نقصان۔ اگر لڑکے میں دونوں چیزیں ہیں، یہاں شریعت نے اخلاق اور دین کا حکم دیا، نہ بینک بیلنس کا دیا، نہ جہیز کا دیا، اور نہ ہی نوکری کا دیا، نہ ہی مکان زمین وغیرہ کچھ کا نہیں دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 چیزوں کو دیکھ کے نکاح کر دیں۔ باقی والدین کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب بناتا رہے گا، روزی رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ صرف بینک بیلنس کی وجہ سے یا جی تعلیم کی ابھی کمی ہے،
تعلیم کو تاخیر نہ بنائیں، جہیز کی گندی لعنت کو تاخیر نہ بنائیں۔ کتنی بچیاں اس کی وجہ سے بیٹھی ہیں، پھر شیطان ورغلاتا ہے، زنا کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے اپنے گرل فرینڈز بناتے ہیں، لڑکیاں اپنے بناتی ہیں۔ اس طرح یہ سارے آج جو نو نسل اور نوجوان طبقہ اس معاملے کا شکار ہو چکا ہے، شیطانی جال میں پھنس چکا ہے، اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب کون ہے؟ والدین تاخیر کر رہے ہیں۔ اس لیے والدین اپنے اوپر وبال نہ ڈالیں، جتنا ہو سکے اپنی بیٹی کی بھی جلدی شادی کر لیں، اپنے بیٹے کو بھی جلدی نکاح کر کے رخصتی کر دیں تاکہ وہ اپنے آگے سلسلہ چلائیں۔ ہاں اتنا ضروری ہے نان و نفقہ، گھر کا معاملہ ہو، نفقے کا معاملہ ہو، اور اسی طرح جو عزت غیرت اور کم از کم وہ اپنے اور اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے، اتنا اس پہ وزن نہ ڈالا جائے۔ جو بھی اس میں، اگر ماں ہے یا باپ ہے، کوئی بھی اس میں شریک ہو رہا ہے، لڑکے کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے جو تاخیر کا سبب بن رہے ہیں، وہ سوچ لیں۔ اگر لڑکے اور لڑکی کی طرف سے کوئی بھی زیادتیاں مخفی طور پر بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنایا، اللہ صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔